السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحیح بات۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ جو سہیل احمد کی جو کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، تو مطلب کافی لوگ اس کے بارے میں کر رہے ہیں، تو آج یہی پوچھیں گے کہ مطلب وہ کنٹروورسی ہے کیا، مطلب اس پہ اس نے ایسے کیا بات کر دی کہ لوگوں نے اتنا ہائپ بنا دیا اس بات کا۔ احمد صاحب پہلے یہ بتائیں، آپ اتنے دن سے غائب تھے، ہمارے ویڈیوز میں کیوں نہیں آئے؟ اس کی ریزن بتائیں پہلے، پھر اس کو اور بات کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو ادھر وہ ہاسٹل رکھ لیا وہاں پہ، تو اس وجہ سے اب جمعے کوئی واپسی ہوتی ہے جہاں پہ گھر کے، تو اس وجہ چلو سے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا یہ ریزن ہے، لیکن آپ آتے رہیں۔ تو اس کے مطلب بتائیں کہ جو سہیل احمد کی کنٹروورسی بنی ہے، تو اس نے ایسے کیا بات کہی ہے جس پہ لوگوں نے مطلب اتنا اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں اس کو، سارا کچھ اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ سہیل احمد اصل میں ہمارے ملک کا بہت خوبصورت اور بڑا ذہین آرٹسٹ ہاں ہے، جی، مجھے وہ ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، اور اتنا ذہین آرٹسٹ مطلب شاید ہی پاکستان کے شوبز انڈسٹری میں گزرا ہو جتنا وہ ذہین اسکرپٹ رائٹر ہے، جتنی اچھی کامیڈی وہ لکھتا ہے خود، اور ایک وہ بڑا ہی باوقار آرٹسٹ ہے جس نے اس وقت اپنی سٹیج کو خیر بات کہہ دیا جب وہاں پہ ولگیرٹی شروع ہو گئی، جب بری چیزیں آئیں تو اس نے سٹیج کو چھوڑ دیا۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ لوگ ولگیرٹی کی طرف نہ جائیں، ڈانسز جب شروع ہوئے سٹیج پہ تو یہ وہی آرٹسٹ تھا جس نے احتجاج کیا، اور اس کے لکھے ہوئے آپ ڈرامے دیکھیں جو اس نے خود ڈائریکٹ اور لکھے، مطلب کمال، ہر چیز کمال، آرٹسٹ اچھے، سٹوری اچھی، ڈائلاگز اچھے، اور کوئی ولگر بات نہ اس نے خود کی نہ اس نے کرنے دی۔ اور جب یہ اس کی جتنی اس کی پاور تھی اس نے احتجاج کیا، جب اس کی پاور سے لوگ بڑھے تو پھر اس نے خیر آباد کہہ دیا سٹیج کو، اور اس نے ٹی وی کو جوائن کر لیا، اور ٹی وی پہ ابھی مسلسل بندہ کام کر رہا ہے۔ تو میں تو اس کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور بے شمار جو اس کے چاہنے والے ہیں لوگ کروڑوں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ انڈیا میں ایک جو اس کے مقابلے کا آرٹسٹ ہے کپل شرما، وہ بھی ذہین آرٹسٹ ہے، وہ خود لکھتا ہے، اور اسی پائے کا یہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی سہیل احمد نے ایک فلم بھی کی ہے انڈیا کی، پنجابی، بابے پگڑا پاؤندے، لیکن اس نے اس آرٹسٹ کی آپ دیکھیں کہ اس نے ایک شرط رکھی وہاں ان لوگوں کے ساتھ کہ بھائی میں فلم ضرور کروں گا، لیکن اسکرپٹ میں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز مجھ سے بلوانے کی کوشش کی کہ میں پاکستانی ہوں، کہ مجھے اگر وہ ناگوار گزری تو میں وہ نہیں بولوں گا۔ اب ملک سے پیار کرنے والا ایک آرٹسٹ ہے، اب وہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا۔ ہوا یہ کہ ایک عید شو کے اندر اسے عمران خان کے بارے میں پوچھا گیا، کسی آرٹسٹ لڑکی بیٹھی تو اس نے کہا کہ اس کو باہر آنا چاہیے، تو سہیل احمد نے کہا کہ بھائی یہ پہلا آدمی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ تھے، قید و بند کی سہولتیں لوگوں نے، جو جتنے بھی ان ملک کے کوئی صدر تھا یا وزیر اعظم تھا، یہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی لوگ جیل گئے، یہاں تک کسی ایک وزیر اعظم کو پھانسی بھی ہوئی، تو لوگوں نے اس کو عجیب و غریب طریقے سے جوڑ دیا کہ بھائی عمران خان کے بارے میں کرتے ہیں وہ اس کو ظاہر بات ہے برے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب کے وہ بارے میں مطلب جو پی ٹی آئی والے لوگ تھے انہوں نے وہ ہائپ بنا لی، حالانکہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یار اس بات کو چھوڑ دیں، یہ بات یہاں نہ کریں، ہمارے کرنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا اچھا پھر اس کے بعد کلیئر بات ہوئی، اس شو میں تو اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ یار میں عمران کو ایز اے ہیرو مانتا ہوں، وہ کرکٹ کے ہیرو تھے، پاکستان کے قومی ہیرو تھے۔ تو اس کے بعد سیاسی ہیرو، اس نے کہا جی میں سیاسی ہیرو نہیں مانتا، اس کو تو اس کا نظریہ ہے، اس میں کیا ہے، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، تو اس پہ اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو۔ میٹ ٹاکیز کے نام سے ایک چینل ہے، اس نے اس کا انٹرویو کیا، وہ ایک صحافی ہیں ہمارے، اس میں اس نے عمران خان کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں عمران خان بڑا بدقسمت آدمی ہے کہ اس نے خام خواہ اپنے گرد گند اکٹھا کر لیا ہے۔ اچھا لوگوں نے اس کو یہ لیا کہ وہ گند شاید اس کے اراؤنڈ لوگوں کو کہہ رہا ہے، لیکن سپورٹ کرتے ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں تھا۔ سہیل احمد کا جو نظریہ تھا اس کا، وہ سمجھنے والے تو صحیح سمجھے، لیکن جو بیوقوف لوگ تھے، جو جاہل تھے، جو اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ان لوگوں کا نہ وہ عقل ہے نہ وہ مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے۔ اس نے یہ بات کہی کہ یار جب یہ شروع میں سیاست میں آنے کی بات کر رہا تو ہم کہتے تھے کہ اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، میں بھی ایون پرسنل میں بھی یہ کہتا تھا جب اس کی سیاست کی بات شروع، کیونکہ اس آدمی نے
جو ایک کرکٹ کا ہیرو رہا وہ اس نے جو فیم پایا اس فیم کا اس نے بڑا پازیٹیو فائدہ لیا، پوری دنیا میں سے اس نے چندہ اکٹھا کیا، ورلڈ ٹورز کیے اور ہاسپٹل بنایا. یہ چھوٹی بات نہیں تھی، ایک بڑا پروجیکٹ ہے. گو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں غریبوں کا علاج نہیں ہوتا، اس بات سے بھی ہٹ جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ دیکھیں کہ یار وہاں انسانوں کا علاج تو ہوتا ہے، ایک سہولت تو ہے، اسٹیپ تو لیا نا اس نے، اسٹیپ لیا اس نے، اسٹیپ لیا اور اس نے اپنے فیم کا بڑا اچھا فائدہ اٹھایا. اور اس پولیٹکس سے یہ بیزاری بھی محسوس کرواتا تھا شروع میں، تو لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ یار یہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ بڑا اچھا کام ہے، یہ شاید اس طرف نہ آئے، لیکن وہ آ گیا. سہیل احمد نے یہی بات کی کہ اس نے گند اکٹھا کیا، مطلب اس نے بدنامی لے لی خام خواہ، ایک نیک نامی کو چھوڑ کے کیونکہ وہ کام اس کو آتا تھا، کرکٹ اس کو آتی تھی، اس نے اچھا پروفیشن چھوڑ دیا اپنے پروفیشن میں. تو اس نے مطلب عروج دیکھا، ورلڈ کپ جیتا جب اس کی کیپٹن تھا وہ ایز اے کیپٹن. اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ بھی بہت اچھا تھا ہاسپٹل کے لیے. اس کے ساتھ پوری دنیا کے لوگ، یہ شاید واحد ہی ہیرو تھا جس کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں نے محبت کی ہمارے انڈیا سے. حالانکہ وہ دشمن ملک کہتے ہیں یہ لوگ، لیکن وہاں کے آرٹسٹ اس کے لیے بہت آگے آئے. ایون پاکستان میں ایک شو ہوا، انڈیا کے آرٹسٹ یہاں پہ آئے اس ہاسپٹل کے لیے شو، تو یہ بڑی بات تھی. اب سیاست میں آ کے اس نے کیا کیا؟ سہیل احمد کی بات یہ سچی ہوتی ہے کہ سیاست میں آ کے آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے بندہ، اس سے ہوا نہیں ہوا، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ سہیل احمد کی بات تو ٹھیک ہے، جب اس کو نہیں آنا چاہیے تو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ فیم بھی خراب کیا اس نے، وہ اس کا جو نیک نامی والا کام تھا وہ سیٹ اپ بھی رک گیا نا. جب سیاست میں آیا تو ظاہر وہ کام رک گیا اس کا. تو سہیل احمد نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ لوگوں کا مطلب کچھ جاہل تھے. اور ابھی اس نے پھر بات کہی کہ بھئی اگر اس طرح کے مطلب اسی طرح کے عمران خان کے ساتھی ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ تو بھاگ گئے لوگ، جو لوگ بکواس کر رہے ہیں، کچھ چند لوگ جو مطلب بلو دا بیلٹ مطلب بکواس کی ہے سہیل احمد کے بارے میں، وہ ملک کے باہر ہیں. عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ لوگ، وہ بکواس کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اس کے پیرللی اگر میں بات کروں تو سہیل احمد ایز اے آرٹسٹ ہے، اس کو ان بیانات میں ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جیسے عمران خان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، سہیل احمد کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اس سے سب لوگ پیار کرتے ہیں. نواز شریف بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، ایون زرداری حالانکہ وہ دوسری پارٹی ہے وہ بھی اس کو پیار کرتے ہیں. بے شمار پاکستانی ایسے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری بے شمار اس کے جو چاہنے والے ہیں. تو آرٹسٹ کو ان چیزوں سے ویسے دور ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا سیاست کے ساتھ پولیٹیکلی کوئی واسطہ نہیں ہے تو آپ جیسے سہیل احمد نے کہا کہ بھئی اس نے اپنا فیم خراب کیا، تو آرٹسٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو سب لوگ پیار کرتے ہیں. تو لیکن سیاست ایسی ہے، ظاہر ہے اب آپ ایک پارٹی کی بات کرو گے، ایک کو چھوڑو گے، تو جس کو چھوڑو گے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، تو آرٹسٹ کا یہ نقصان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سہیل احمد کو وہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن اب تو اس کا بھی نام کافی خراب ہو گیا، لوگ اس کو بھی برا بھلا نہیں ایسا نہیں ہے. جو لوگ نہیں ایسا نہیں، جو کچھ چند لوگ اگر کوئی بک بک کر رہے ہیں تو ان کی سمجھنے میں غلطی ہے. سہیل احمد نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس نے تو کہا کہ میں عمران خان کو ایز اے ہیرو پسند کرتا ہوں. لیکن جہاں جو پوڈ کاسٹ میں اس نے کہا وہ بات تو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی نا، کہ مطلب گند اکٹھا کر لیا، تو لوگ اس کے دو مطلب لے رہے ہیں. ہاں، یہ کہ وہ اس نے کلیئر بات نہیں کی. تو اگر وہ لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو وہ بات غیر مناسب ہے. ظاہر ہے سارے جو اس کے ساتھ لگے وہ سارے بندے تو خراب نہیں تھے نا، کچھ لوگ اچھے بھی تھے جن کی نیت اچھی تھی، تو وہ ان کو کلیئر کرنی چاہیے تھی. لیکن مطلب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ بات نہیں کی، اس نے لوگوں کو نہیں کہا، اس نے جو وہ مطلب اس کا فیم تھا جو وہ خراب ہوا ہے، اس نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ سیاست میں آ کے اس نے گند اکٹھا کیا ہے. مطلب ظاہر بہت سارے الزامات ہیں، عدالت نے اس کو سزا دی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ جو اس نے بات کی سہیل احمد نے کہ بھائی پھانسی والی یا عمران خان جہاں ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا بھائی یہ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ بھائی اگر وہ جیل میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر نواز شریف جیل میں تھا تو وہ بھی ٹھیک تھا، زرداری اگر جیل میں تھا تو وہ بھی ٹھیک تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو سزائیں دی ہیں عدالت نے،
ان کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے, عدالت نے سزائیں دی ہیں, وہ قانونی کاروائی ہوئی, پھر ان کو سزا ہوئی. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کے خلاف عدالتی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, تو بھائی عدالت کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا, حکومت نے کرنا ہے. وہ جو حکمران طبقہ ہے اسی نے ٹھیک کرنا ہے. تو جب آپ کو حکمرانی ملی ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں خرابی ہے یا اس سے پہلے بھی یہ کام ہو چکے ہیں, جب بندہ اس سیٹ پہ آتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, اس کی خواہش کیا, اس کو سٹڈی نہیں ہے, اس کو پہلے پتہ ہے کہ نظام یہ ہے. اس سے پہلے لوگ, بھٹو کو اگر پھانسی ہوئی ہے تو وہ پہلے ہوئی ہے, یہ اسی نظام کے تحت ہی ہوئی تھی وہ. تو ان لوگوں کو, جتنے بھی یہ لوگ آتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. تو بھائی اگر آپ کو یہی مسئلہ ہے تو پہلے عدالتوں کے نظام کو ٹھیک کریں, تاکہ آپ کے ساتھ نہ ہو یا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. سہیل احمد نے تو کہا ہے کہ میں تو یہ چیز نہ عمران خان کے لیے پسند کرتا ہوں, نہ نواز شریف, کسی کے لیے بھی, کہ ایک حکمران کو جیل میں نہیں جانا چاہیے, اس کو پرفارم کرنے مطلب دیا جائے. اگر وہ 5 سال کا عرصہ ہے تو اس کو 5 سال کا عرصہ پورا کرنے دیا جائے. تو پھر یہ بات لوگوں نے نہیں سمجھی, اس کی جو پازیٹیو بات تھی. لیکن جو ظاہر نیگیٹو مائنڈ سیٹ اپ ہے جن لوگوں کا, عمران خان کے سپورٹر وہ نیگیٹو پوائنٹ پکڑیں گے, اس کا سپورٹر نہیں, سپورٹر بھی جو سمجھدار ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. وہ چند لوگ ہی ہیں جنہوں نے یہ ہائپ کریٹ کیا. پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں, بڑھا چڑھا دیتے ہیں اپنے ویوز کے لیے. تو صحیح بات یہی ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ ایک اچھا آرٹسٹ ہے, اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا چاہیے تھا لوگوں کو. تو میرا خیال ہے, لیکن خیر اینڈ یہی ہے کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی سیاست. ہاں مطلب یہ چیز ہے کہ سہیل احمد ایز اے آرٹسٹ, مطلب ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, پالیٹکس سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. وہ اپنے شعبے میں اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ان کو وہاں کام کرنا چاہیے. ان کی اللہ نے عزت بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنی عزت کو قائم رکھے تاکہ خیال رکھے. بالکل. خیر کسی کو کسی کے بارے میں بولنے نہیں چاہیے, ہر بندے کی اپنی عزت ہے. جو اس کے سپورٹر ہے وہ دوسرے کو, مطلب ظاہری بات ہے جب برا بولیں گے تو اس کے جو مطلب دوسرے کا سپورٹر ہے وہ اس کو برا کہیں گے ہی کہیں گے, کیونکہ مطلب میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں, تو مطلب اس کو نہیں کہنا چاہیے. تو ہر بندے کا ایسے, اگر کوئی سہیل احمد کے بارے میں کچھ کہتا ہے, جو سہیل احمد کے جاننے والے ہیں, مطلب جو پسند کرتے ہیں, وہ ان کو ظاہری بات ہے برا لگتا ہے, وہ دوسرے بندے کے بارے میں برا بولتے ہیں. تو مطلب سب یہ اسی لیے ایکچولی بری بات تھی کہ ایک آرٹسٹ کو کیونکہ یہ پولیٹکس ظاہر بٹی ہوئی ہے, جماعتوں کے اندر بٹی ہوئی ہے, اپنے لوگوں, اپنی جماعتوں کو لوگ پیار کرتے ہیں. اور آرٹسٹ جب ایسی بات کرتا ہے تو میرا خیال اس سے پہلے جتنے آرٹسٹ سیاست میں انہوں نے کوئی اچھی نیک نامی نہیں کی. انڈیا میں گووندا کو اگر آپ دیکھ لیں, وہ اتنا اچھا آرٹسٹ ہے کہ سب لوگ اسے پیار کرتے ہیں. ہائی مطلب اس نے سب سے زیادہ سپر ہٹ فلمیں دی, لیکن جب وہ بندہ سیاست میں آیا آج اس کے پاس کام نہیں ہے. تو ان لوگوں کو مطلب کسی آرٹسٹ کو سیاست میں نہ آنا چاہیے, نہ سیاست کی بات کرنی چاہیے. وہ اپنے جس شعبے میں کام کریں اس میں وہ کام کریں اور اپنی عزت کمائیں. تو اس کے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بات کی ہے, تو اس میں آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا سہیل احمد کو ایسا کرنا چاہیے تھا, کہ یا اس کی بات وہ صحیح تھی یا غلط تھی جو اس نے کی تھی. بس یہی ہے. مطلب باقی اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں چینل کو, تو ایسی نئی ویڈیوز لاتے رہیں گے ہم نئے ٹاپک پہ. اللہ حافظ.